اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کا قرآن بولا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب آخری نبی ہے تو اس کا مطلب کیا؟ اب خاتم دونوں معنوں میں استعمال ہوا۔ میرا نبی آنے میں بھی آخری ہے کہ اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا، اور تکمیل کا معنی بھی یہاں پر پایا جاتا ہے کہ پچھلے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کو جو کچھ ملا تھا اللہ نے وہ سارا مکمل مصطفیٰ کو عطا فرما دیا، سارا مکمل دے دیا۔ یعنی آپ آنے میں، نبیوں کے آنے میں آپ آخری ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی بھی نہیں ہے، اور تعلیمات کے اعتبار سے، فیوز و برکات کے اعتبار سے، شانوں کے اعتبار سے آپ مکمل بھی ہیں۔ اسی کا ذکر قرآن کہتے ہیں نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ تو حضور دونوں معنوں میں خاتم النبیین ہے، آخر پہ آنے کے اعتبار سے بھی، مکمل ہونے کے اعتبار سے بھی۔ حضور کے بعد کوئی اور نبی اچھا اب دیکھیں کہ ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عقل بھی ہے نا کچھ انسان کی، ضروری تو نہیں کہ لمبی چوڑی دلیل ہو، عقل سے بھی بندہ کام لے۔ اب ہمارے پاس قرآن پاک 30 پاروں میں موجود ہے، 114 سورتیں، 6666 آیات کا یہ مجموعہ ہمارے پاس ہے، ایک قانون ہمارے پاس موجود ہے، اور حدیث پاک کا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے۔ الحمدللہ محدثین نے اس میں بڑی محنتیں کی اور میرے نبی کا فرمان ہم تک پہنچا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج تک جن نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، ان کی لسٹیں نکال کے دیکھو، کیا ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جس نے قرآن سے بڑھ کے، تو دور کی بات ہے قرآن جیسی کتاب ہی دے دی ہو؟ قرآن جیسی کتاب کسی نے دی ہو؟ وہ تو قرآن پاک کا واضح طور پر چیلنج ہے نا، چیلنج ہے قرآن پاک میں کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ایک سورت لے کے آؤ۔ مطلب کیا ہے کہ قیامت تک کے انسان قرآن پاک کے برابر ایک سورت بھی نہیں لا سکتے۔ تو جب کوئی قرآن پاک کے مقابل ایک سورت لانے کی طاقت نہیں رکھتا، جتنے لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے ہیں، ایک بندہ بھی قرآن پاک کے برابر کتاب بھی نہیں لا سکا، تو اب مجھے بتائیں کہ انسانی عقل کیا کہتی ہے؟ فائدے سے گھاٹے کی جانب جانا چاہیے یا گھاٹے سے فائدے کی جانب جانا چاہیے؟ گھاٹے سے فائدے کی جانب جانا چاہیے نا، فائدے سے گھاٹے کی جانب آئیں گے تو انسان بے عقل ہوگا۔ تو پیچھے مکمل نہیں تھا معاملہ، تو حضور کی جانب آنا یہ عقل انسان کو اس جانب چلاتی ہے کہ بھائی تم فائدے کی جانب جا رہے ہو۔ اب جب حضور آ گئے تو حضور کے بعد اگر کسی اور کی جانب جائیں گے، تو جب قرآن جیسی کتاب کوئی نہ دے سکا، حضور کے فرمان جیسا فرمان کسی کا سامنے موجود نہیں ہے، تو پھر آئیں گے ہم فائدے سے گھاٹے کی جانب۔ اس لیے عقل بھی یہ کہتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عقل بھی اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ اگر کوئی کسی اور کو مانے گا تو وہ بندہ غلطی کر رہا ہے، وہ نقصان میں جا رہا ہے۔ تو عقل بھی انسان کو بتاتی ہے کہ میرا نبی آخری نبی کے آنے کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب جو پہلی تعلیم ہے نا وہ یا تو مٹ چکی ہو، یا پہلی تعلیم مٹی تو نہیں لیکن اس میں کمی بیشی کی کوئی ضرورت ہے، یا پہلا جو نبی تھا وہ ایک مخصوص علاقے کے لیے تھا، دوسرے علاقے کے لیے کسی اور کی ضرورت ہے۔ یہ سمجھ آئی؟
پہلی بات کہ تعلیم مٹ چکی ہو تو کسی اور کے آنے کی ضرورت ہوتی ہے. تعلیم مٹتی تب ہے جب اس میں کوئی شک و شبہ ہو، کوئی غلطیاں ہو، کوئی معاملات ایسے ہو. یا اگر ایسے معاملات نہ ہو، اس کی کوئی حفاظت کرنے والا نہ ہو، تو وہ چیز اگر کہ بالکل ٹھیک بھی ہے لیکن مٹ جاتی ہے. تو قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس میں نہ تو کسی قسم کی کوئی غلطی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور نہ ہی اس کو کوئی مٹا سکا، کیونکہ اللہ کا قرآن خود ہی کہتا ہے بھی حفاظت اللہ نے اٹھائی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے. اس سے سمجھ آتی ہے کہ قرآن پاک مٹ نہیں سکتا، ورنہ آج 14.5 صدیاں گزر گئی ہیں، جتنا دشمنوں نے چالیں کھیلی ہیں یہ تو کب کا مٹ چکا ہوتا ہے، لیکن نہیں مٹا سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے کہ کسی اور کتاب کی ضرورت ہو، کیونکہ اللہ کا قرآن خود کہتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کچھ بھی نہیں چھوڑا، ہر چیز ہم نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. تو جب قرآن پاک ہے ہی مکمل تو کمی اس میں ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کتاب کی ضرورت ہی نہیں، کسی اور کے آنے کی ضرورت نبی کی نہیں ہے. تیسری بات میں نے ذکر کی تھی، عقل کہتی ہے کہ نئے نبی کے آنے کی ضرورت تب ہوتی ہے کہ پہلا نبی ایک مخصوص علاقے کے لیے ہو، ساری دنیا کے لیے نہ ہو. لیکن میرا نبی جب دنیا میں آیا تو اللہ کے قرآن نے خود فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، حبیب فرما دیجیے لوگوں میں تم سب کی جانب اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے حبیب آپ کو سارے ہی انسانوں کی جانب بھیجا ہے. بشیرم و نذیرا، خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا. تو ہمارا نبی ساری دنیا کی جانب آیا. تو اب دیکھیں کہ نہ تو پہلی تعلیم مٹی، نہ پہلی تعلیم میں کوئی کمی ہے جو ہمارے پاس مطلب قرآن پاک کی شکل میں موجود ہے، اور نہ ہی ہمارا نبی ایک مخصوص علاقے کے لیے ہے. تو جب کوئی چیز بھی ایسے نہیں ہے تو پھر عقل بھی انسان کو کہتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے.